بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے کبریٰ، علم منطق میں ہے، کائے میں ہے؟ تو ہم سب سے پہلے منطق کی تعریف جانیں گے، اس کا موضوع جانیں گے، پھر اس کی غرض و غایت جانیں گے، ٹھیک ہے؟ علم منطق کی تعریف یہ ہے کہ علم منطق ایسے اصول و قواعد کا جاننا ہے جن کے ذریعے ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچایا جا سکے۔ علم منطق دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو، علم منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے ذہن خطائے فی الفکر سے بچتا ہے۔ کسے کہتے ہیں علم منطق؟ ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانے کا نام علم منطق ہے۔ اس کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ کیا ہے؟ معرف اور حجت ہے۔ اس کی غرض و غایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانا، ذہن کو، یہ غرض ہے اس کی۔ تو تعریف سمجھ لی، ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ذہن میں واقع ہونے والی خطاؤں سے بچا جا سکے، اور موضوع معرف اور حجت ہے، غرض و غایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچا، یعنی ذہن میں جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں، جو خطا آتی ہیں، ان سے بچنے کا نام منطق ہے۔ ان سے، جیسے غلط فہمی ہو گئی، کوئی خطا کر دی ذہن نے، ان سے بچنے کا نام کیا ہے؟ منطق۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتا کہ تو جان لے کہ آدمی را قوتیست، آدمی کے لیے ایک قوت ہوتی ہے، آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک قوت ہوتی ہے۔ اب وہ قوت کون سی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں قوت دراکہ۔ آدمی کے لیے قوت دراکہ ہے، آدمی کے لیے، آدمی کسے کہتے ہیں؟ آدمی مرد کو کہتے ہیں کہ عورت کو بھی آدمی کہتے ہیں؟ عورت کو نہیں کہتے ہیں، دونوں کو بولتے ہیں، دونوں کو آدمی بولتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ آدمی کہاں جا رہی ہے؟ بھائی کوئی مرد جا رہا ہے، ہم اس سے کہیں یہ آدمی جا رہا ہے، اور عورت جا رہی ہے تو یہ کہیں گے یہ آدمی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے۔ تو آدمی کسے کہتے ہیں؟ مرد کو۔ آدمی کہتے ہیں آدم کی اولاد کو، کس کی؟ اب اس میں چاہے مرد ہو چاہے عورت، سب کو آدمی کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں تم جان لو کہ آدمی کے لیے ایک قوت دراکہ ہے، کہتے ہیں منقش می گردد در وے صور اشیاء، آدمی کے لیے ایک قوت دراکہ ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، چنانچہ در آئینہ، جیسے کہ آئینے میں، جیسے کہ آئینہ سامنے رکھا ہے، تم جا کے کھڑے ہو گئے، جیسے تم ہو ویسی نظر آئے گا کہ نہیں؟ صورت چھپ گئی۔ ایسے ہی ذہن جو قوت دراکہ ہے، اس میں بھی اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ در آئینہ، جیسے کہ آئینے میں، لیکن در آئینہ حاصل نہ شود، در آئینہ حاصل نہ شود، لیکن آئینے میں حاصل نہیں ہوتی ہیں، آئینے میں، مگر صور محسوسات
مگر محسوسات کی صورتیں. کہتے ہیں لیکن آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں. ودر قوت مدرکہ انسانی اور قوت مدرکہ انسانی میں حاصل شود حاصل ہوتی ہیں. انسان کی قوت مدرکہ میں یہ قوت دراکہ، قوت مدرکہ اور ذہن ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. ذہن کا نام قوت دراکہ بھی ہے، قوت کہتے ہیں. اور انسان کی قوت مدرکہ میں حاصل شبد حاصل ہوتی ہیں صور محسوسات و معقولات. محسوسات اور معقولات کی صورتیں، محسوسات اور معقولات کی صورتیں کائے میں حاصل ہوتی ہیں؟ ذہن میں، قوت مدرکہ میں. آئینے میں صرف محسوسات کی صورتیں آتی ہیں، لیکن ذہن میں محسوسات اور معقولات دونوں. لیکن آئینے میں محسوسات میں صرف باصرہ کے ذریعے جو صورتیں آتی ہیں، باصرہ والی صورتیں چھپتی ہیں، صرف جو دیکھنے سے متعلق ہیں. آئینے میں جب تک دیکھو گے نہیں، جب تک نہیں چھپے گی کچھ. تو جو باصرہ ہیں ان کے جو محسوسات ہیں وہ چھپتے ہیں صرف آئینے میں، لیکن عقل میں محسوسات بھی اور معقولات بھی. ہم نے کسی کا تصور کر لیا، وہ ہمارے ذہن میں چھپ گیا. جیسے مغرب مدرسے سے بھاگ گیا، مغرب یہ بھاگا. اب اس کا ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ یار مغرب چلا گیا، تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں آ گئی. مغرب ایسا تھا، قد کا اتنا لمبا تھا، اتنا موٹا تھا، برکاتی ٹوپی لگا تھا، بال بڑے بڑے، داڑھی چھوٹی چھوٹی، اور جبہ پہن کے رہتا تھا. تو صورت چھپ گئی نہیں چھپ گئی؟ تو کہتے ہیں انسان کی قوت مدرکہ میں حاصل ہوتی ہیں محسوسات اور معقولات کی صورتیں. اب کہتے ہیں محسوس کسے کہتے ہیں اور معقول کسے کہتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں محسوس است محسوس وہ ہے کہ بیک از حواس پنجگانہ، کہ حواس پنجگانہ میں سے ایک سے حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے آگے دیکھو مدرک شبد حاصل ہوتی ہیں. نیچے دیکھو، حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے مدرک شبد حاصل ہوتی ہیں. محسوس کسے کہتے ہیں؟ محسوس وہ ہے جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے حاصل ہو. حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے حاصل ہو اسے محسوس کہتے ہیں. اب وہ حواس پنجگانہ کون کون سے؟ کہہ رہے ہیں باصرہ، وہ باصرہ ہے یعنی دیکھنے کی قوت، دیکھ کر کے ہم محسوس کرتے ہیں. وسامعہ، سننے کی قوت، سن کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے. وشامہ، وشام سونگھنے کی قوت. خوشبو اور بدبو میں فرق کب کرتے ہیں؟ جب ہم سونگھتے ہیں. اگر اچھی خوشبو آ رہی ہے تو کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، اور اگر بری بو آ رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بدبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. باصرہ دیکھنے کی قوت کو کہتے ہیں، سامعہ سننے کی قوت کو، شامہ سونگھنے کی قوت کو، ذائقہ چکھنے کی قوت کو. چکھ کر کے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے. واللامسہ، اور لامسہ ہے، لامسہ چھونے سے متعلق. کسی چیز کو ہم چھو کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. ہم نے آنکھیں بند کری اور یہ موبائل اٹھایا، ہم نے اسے ٹٹولا ایسے کر کے، آنکھیں بند ہیں ابھی، موبائل کو گھما رہے ہیں تو چھوتے ہی پتہ لگ گیا یہ موبائل ہے. تو ذہن میں صورت چھپ گئی. تو کہتے ہیں حواس پنجگانہ 5 ہیں: باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ. ٹھیک ہے.
اور محسوس اسے کہتے ہیں جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے حاصل ہو، چاہے باصرہ سے حاصل ہو، جیسے آئینے میں باصرہ سے حاصل ہوتی ہیں صورتیں، سامعہ سننے سے حاصل ہو، شامہ سونگھنے سے حاصل ہو، ذائقہ چکھنے سے حاصل ہو، لامسہ چھونے سے حاصل ہو، ٹھیک ہے، محسوس اسے کہتے ہیں وہ معقول اور معقول وہ ہے، معقول وہ ہے کہ بَإِیہاں مدرک نشود، جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے حاصل نہیں ہوتی ہے، کسی ایک سے حاصل نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ معقول۔ معقول کسے کہتے ہیں؟ جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک سے حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے، جاؤ یاد کر کے لانا۔